تیسرا وصف ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کہ اللہ ایسا بدن عطا کرے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ مصائب آئیں تو مصائب پر صبر کرے۔ اللہ کو صبر بہت پسند ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر والوں کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ دیگر اعمال پر جو اجر ملتا ہے اس کا تو ایک حساب ہے، ایک گنتی ہے، لیکن اللہ صبر پر انسان کو اتنا دیتا ہے کہ اس کا اجر اور حساب ہی کوئی نہیں۔ تو صبر والوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی معیت ہے۔ اللہ کے ہاں یہ صفت مطلوب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آئے۔ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، اور صبر تو تب ہوتا ہے جب صدمہ پہنچے انسان تب صبر کرے۔ اگر 1 مہینہ 2 مہینہ روتا رہا اور صبر آ گیا، 40ویں کے بعد صبر آ گیا، تو وہ صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ تکلیف آئی اور انسان مصیبت آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس مصیبت پر صبر کرے۔ اللہ کو یہ نعمت بہت پسند ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ صبر پر انسان کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ خوب عطا کرتا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں گئے تھے تجارت پر، اور جس دن انہوں نے واپس آنا تھا، اتفاق سے اسی دن حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سلیم کا بھی بیٹا تھا اور ان کا بھی صاحبزادہ تھا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگیں کہ اب میرا شوہر باہر سے آئے گا، تھکا ماندہ ہوا ہوگا، سفر سے واپسی ہے، اب اگر میں خبر دوں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو بڑی تکلیف ہوگی، تو انہوں نے خود ہی اپنے بیٹے کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اور ایک چارپائی پر بیٹے کو ڈال کر اوپر سے ایک چادر ڈال دی۔ حضرت ابو طلحہ جب آئے تو بڑے استقبال کیا ان کا، گھر کی فضا میں کوئی غم کے آثار کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی تکلیف کا اظہار کیا، بلکہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، اور رات کو میاں بیوی آپس میں ملے بھی، اور جب صبح سحری کا وقت ہوا اٹھے اور غسل کیا۔ جب مسجد نبوی جانے لگے تو حضرت سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں، یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی ایک چیز دوسرے کو عاریت میں دے دے اور پھر واپس مانگے تو خوشی سے دے دینا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا خوشی سے دے دینا چاہیے، ناراض ہونے کی کیا بات، یہ تو اس کا احسان ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں جو اولاد دی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے عاریت تھی، اب اللہ نے وہ عاریت اور وہ نعمت ہم سے لے لی ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے غسل دے دیا، کفن دے دیا، اب آپ لے کر حضور کے پاس چلو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ حضرت ابو طلحہ لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو طلحہ نے حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ میری اہلیہ نے اتنا صبر کیا ہے اور مجھے بتایا نہیں اور میری رعایت بھی رکھی، اب مجھے یہ خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزشتہ رات میں بڑی برکت ڈالی ہے، یعنی جو تم ملے ہو اس ملنے میں برکت ہوگی۔ اور برکت یہ ہوئی کہ اس ملنے سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا، پھر اس بیٹے کے آگے اولاد پیدا ہوئی، اس سے 7 بیٹے ہوئے، وہ 7 کے ساتھ سب اپنے دور کے قراء اور حفاظ تھے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے سب اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے قراء تھے، اپنے دور کے قاری تھے، اللہ نے ان سے خدمت لی۔ تو دیکھیے صبر کیا، صبر پر اللہ نے بیٹے کی نعمت بھی دی، اور پھر بیٹے سے جو اللہ نے اولاد پیدا کی ان سے اللہ نے دین کی خدمت ایسی لی کہ سب اپنے دور کے بڑے قراء اور حفاظ تھے۔ تو اللہ صبر پر انسان کو بہت دیتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتون کے دل میں شوہر کی کتنی قدردانی تھی کہ میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کی کوئی خاتون ہوتی تو فوراً اطلاع دے دیتی اور پورے گھر کے اندر ایک ماتم بنا ہوا ہوتا، لیکن اس دور کی دور اندیش خواتین ہوا کرتی تھیں، مصائب آتے تو صبر کرتیں، اپنے شوہروں کے حقوق کی بھی رعایت ہوا کرتی تھیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسری جو خوبی بیان کی ہے وہ ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کہ اللہ کوئی ایسا بدن انسان کو دے دے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں ان کو پہلے یہ خبر پہنچی کہ ان کے خالو شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر خبر آئی کہ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گئے، پھر انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر خبر آئی کہ خاوند مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو گئے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے ایک چیخ کی آواز نکل گئی اور انہوں نے پھر اِنَّا لِلَّهِ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کو جو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتی، کہ اسے خبر اپنے خالو کی بھی پہنچی، بھائی کی بھی پہنچی، لیکن جو غم اس کے دل میں شوہر کی خبر پر آیا وہ ان پر اتنا نہیں تھا۔ تو 3 خبریں پہنچیں، 3 شہادتیں ہو گئی، لیکن اس خاتون کی زندگی میں کتنا صبر تھا، کوئی ماتم نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑا، چیخ و پکار نہیں کی، ناشکوے اور نازیبا کلمات سے اپنے آپ کو اور ناشکری والی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا شکر کیا۔ اللہ جس حال میں رکھے، زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ تھے، تو کتنی آزمائش آئی کہ 3 جنازے ایک دن میں اٹھ گئے، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں، صبر۔ اس واقعے کو امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے سیرت ابن ہشام میں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے السیرۃ النبویہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اونٹنی پر آ رہی ہیں اور اونٹنی کے دائیں بائیں کوئی بوجھ لٹک رہا ہے، تو میں آگے بڑھی اور میں نے پوچھا یہ کیا بوجھ لٹک رہا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا یہ خاتون حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے تھے، کہا یہ میرے شوہر شہید ہو گئے، عمر بن جموح، یہ ان کی لاش ہے، اور یہ میرے دوسرے اس میں میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے اور میرے بھائی کی لاشیں ہیں، میں انہیں اپنے آبائی قبرستان کی طرف لے کر جا رہی ہوں تاکہ وہاں پر ان کی تدفین ہو۔ یعنی 3 جنازے تھے، خاوند کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ، بھائی کا جنازہ، لیکن کیا حالت تھی ان خواتین کی، زبان پہ کوئی ناشکوے کے کلمات نہیں لائے، بلکہ زبان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے جملہ تھے، اور اس پر صبر تھا، گریبان نہیں پھاڑا، آہو بکا نہیں کی، بلکہ صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ اتنی آزمائشوں میں بھی صحابیات کی زندگی میں صبر ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کو السیرۃ الحلبیہ میں بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد میں بھی موجود ہے۔ تو تیسری خصلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کہ اللہ ایسا بدن دے دے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو، یہ بہت پسند ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک خاتون طواف کر رہی تھی، کسی کی اس پر نگاہ پڑ گئی، بلند آواز سے لبیک کہہ رہی تھی، تو اس شخص نے کہا لگتا ہے آپ پر کوئی آج تک تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے آپ جو لبیک کے الفاظ ادا کر رہی ہو بڑی حشاش بشاش ہو کر ادا کر رہی ہو، بظاہر آپ کے جسم پر اور آپ کے چہرے پر کوئی تکلیف کے آثار نہیں، لگتا ہے بڑی خوشی کی زندگی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، ناز و نعمت کی زندگی ہے۔ خاتون نے کہا نہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے میرے اوپر کتنی تکلیف آئی ہے شاید تم اس بات کا انکار کر دو۔ فرمایا کیا تکلیف آئی تمہارے اوپر؟ کہا عید الاضحیٰ کا موقع تھا، میرے 2 بیٹے تھے، تو میرے خاوند نے بکری ذبح کی، تو میرے یہ 2 بیٹے دیکھ رہے تھے۔ اب جب میرے خاوند کسی کام سے چلے گئے، میں بھی گھر کے کام میں لگ گئی، تو اب میرے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا میں تجھے نہ بتاؤں باپ نے کس طرح ذبح کیا ہے؟ تو اس نے اس کو لٹایا، تیز دھار چھری تھی تو اس سے ذبح کر دیا۔ اب جب دیکھا اس نے کہ بھائی تو ذبح ہو گیا، خون بہہ رہا ہے، تو اب یہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگ گیا، اب تو ماں باپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں چلا گیا، آگے نکلا کہیں بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اب جب والد گھر آیا تو دیکھا ایک بیٹے کی لاش ہے، دوسرے کا پتہ نہیں، تو یہ باپ اس کی تلاش میں نکل گیا، تلاش کرتے کرتے جنگل میں بہت آگے چلا گیا، پیاس لگ گئی۔ اب جب یہ واپس آ رہا تھا تو پیاس کی شدت تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، تو آخر یہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے مر گیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ 2 دنوں کے اندر میرے گھر سے یہ 3 جنازے اٹھ گئے، 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا،
میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اتنی تکلیفیں میرے اوپر آئیں۔ تو پوچھا آپ نے صبر کیسے کیا؟ کہا آخرت کے وعدوں کو یاد رکھا، آخرت میں جو اللہ انسان کو نعمتیں عطا کرے گا ان نعمتوں کو یاد رکھا تو ان مصیبتوں پر صبر آ گیا۔ اس لیے مصائب پر صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرا وصف بیان کر رہے ہیں، انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو وہ اس مصیبت پر صبر کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ تاریخ انسانیت میں کسی کو اتنا بے دردی سے شہید نہیں کیا گیا۔ کان الگ کر دیے گئے، ناک الگ کر دیا گیا، سینہ مبارک الگ کیا گیا، یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر ہندا نے چبا دیا۔ بڑی بے دردی سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو ان کی بہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا میرے بھائی کو اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، تو اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے سمجھا شاید یہ برداشت نہ کر سکیں اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کہ اعضاء یوں بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا کہ جا کر اپنی والدہ سے کو روکو تاکہ وہ آئیں نہیں، کہیں اس حال میں آئیں گی تو کہیں صبر کے سارے بندھن ٹوٹ نہ جائیں، برداشت نہ ہو سکے اور بے ساختہ چیخنا چلانا اور رونا نہ ہو۔ اب یہ صاحبزادے گئے، جا کر حضرت صفیہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، لَأَحْتَصِبَنَّ وَلَأَصْبِرَنَّ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ میں صبر کروں گی، آخرت میں اجر و ثواب کی امید رکھوں گی کہ مجھے آخرت پر اس پہ ثواب ملے گا۔ میں جا کر کوئی آہ و بکا نہیں کروں گی، میں چیخنا چلانا نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی۔ حضرت صفیہ آئی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر چلی گئی۔ یہ واقعہ امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے سیرت ابن ہشام میں ذکر کیا۔ تو دیکھیے واقعے کے اندر سبق کیا کہ کتنی بڑی آزمائش آئی اور کتنا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر کیا وصف تھا؟ صبر۔ تو تیسرا وصف حدیث میں ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الاسلام، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ واقع حرہ کے موقع پر حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر یہ کچھ صبائی داخل ہو گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا۔ بیک وقت 2 بیٹوں کی شہادت ہو گئی، اور جب ان بیٹوں کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات تھے، اور کہا کہ ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہوگا۔ میرے ان بیٹوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ان ظالموں نے بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا ہے۔ تو 2 بیٹوں کے جنازے اٹھے لیکن زبان پہ ناشکری کے کلمات نہیں آئے۔ اس لیے تیسرا وصف ہے انسان اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آئے۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی معیت ہے اور اللہ کی رضا صابرین کے ساتھ ہے۔